چائنا، امریکہ، بھارت کے درمیان ہم ٹینشن کی آپ کو خبریں دے رہے ہیں مسلسل۔ آج میں آپ کو جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں بتاؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی ہے۔ حالانکہ امریکہ میں الیکشن کا ٹائم ہے اور جماعتیں جو ہیں وہ مصروف ہیں انتخابی مہم میں، لیکن اس کے باوجود چائنا کے ساتھ جہاں تک چھیڑ چھاڑ کا تعلق ہے امریکہ اس سے باز نہیں آیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ 2 دن پہلے وہاں پر نو فلائی زون تھا ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں پر امریکہ نے اپنا ایک U-2 اسپائی پلین اس میں بغیر اجازت وہ آیا، اس نے چکر لگایا اور جو چائنیز ریڈار تھے انہوں نے اس کو مانیٹر کیا۔ جب وارننگز وغیرہ ہوئیں تو وہ جہاز تھوڑی دیر رہا نو فلائی زون میں، یعنی چائنا کا جو حصہ ہے اس میں، اور وہاں پر جو بھی اس نے اپنا کام کرنا تھا، کوئی جاسوسی، کیونکہ وہ اسپائی پلین تھا تو وہ انہوں نے اپنا کر کے تو وہ پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اب اس وقت تو چائنا نے آپ کو پتہ ہے رسپانس نہیں دیا۔ چائنا جو ہے وہ جو بھی رسپانس دیتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دیتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ جلد بازی نہیں کرتا، تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو پورے 1 دن کے بعد چائنا نے کیا کیا کہ چائنا نے آج 2 میزائل جو ہے نا کروز میزائل وہ لانچ کیے ہیں، اس علاقے میں مارے، اور جس طرف سے وہ U-2 اسپائی پلین آیا تھا تو آج اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ ادھر نو فلائی زون میں آئیں گے، میری طرف چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہ میزائل، اور یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ دونوں دیکھیں، امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، جبکہ چائنا اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور اسپائی پلین کی آمد کے بعد یہ جو میزائل مارے ہیں، یہ اس کو جو دنیا بھر میں جو ایکسپرٹس ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹس، وہ اس کو ایک بہت غیر معمولی واقعہ قرار دے رہے ہیں، اور اس وقت جو ٹینشن ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان وہ انتہائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ چائنا اور رشیا کا بھی آپس میں اس وقت میل جول چل رہا ہے، آپس میں تھوڑا اتحاد چل رہا ہے ان کا، تو ایک جو بڑی ایڈوانس رشیا کی جو آبدوز ہے، امریکہ کی ایک بڑی ایڈوانس آبدوز ہے، وہ رشیا کے پاس اس کو سپاؤٹ کیا گیا، ناروے کی جگہ پر، وہ جہاں سے رشین سی کو زیادہ دور نہیں ہے، اس کو انہوں نے سپاؤٹ کیا۔ یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو اس وقت کنفرنٹریشن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ چائنا کے پاس سب مرینز تو ہیں، آبدوزیں ہیں، لیکن چائنا نے کیا کیا کہ سمندر کے اندر ٹنلز بنائی ہیں، اور وہ جو آبدوزیں ہیں ان ٹنلز میں چلتی ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ اوپن سی کو استعمال نہیں کرتی، وہ بیسز بنا دیے گئے ہیں، اور بیسز جو ہیں، دیکھیں یہ میں آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوں، جو سمندر کے اندر جو اسٹیشن بنائے گئے ہیں، بیسز بنائے گئے ہیں سب میرینز کے، وہ ٹنلز کے ذریعے وہ کنیکٹڈ ہیں۔ یعنی جب سب مرین ایک اڈے سے دوسرے اڈے پہ جاتی ہے، دوسری جگہ جاتی ہے، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے، وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے جس میں امریکہ اور چائنا بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اب جو یقیناً اس سے ہمارا جو خطہ ہے وہ اس سے باہر تو نہیں ہے۔ جو بنیادی طور پر جو بیٹل گراؤنڈ بنے گا یا تو وہ ساؤتھ چائنا سی ہے یا بر صغیر بنے گا، کیونکہ یہاں پر انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی جو مخالفت ہے، ہمارا جو جھگڑا چل رہا ہے، وہ پھر یہاں پر ٹرانسلیٹ ہوگا۔ تو پاکستان کے ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں پاکستان کے بارڈرز پر بھی بڑی سختی ہے، اور بالکل ویجیلنٹ ہے پاکستان کی فوج، اور ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے پاکستان کی فوج نے۔ یہاں پر بھی پاکستان کی اسپیس میں بھی جو بھارت کے ان مینڈ جو ڈرون ہیں جن میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں تو پاکستانی فورسز ان کو گرا لیتے ہیں۔ پچھلے 2-3 مہینے میں کوئی 6-7 اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں انڈین ڈرونز نے پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے اسپیس کی، اور پاکستان نے ان کو گرایا ہے۔ تو ایک ٹینشن کا سا ماحول ہے، اور فورسز جو ہیں وہ الرٹ ہیں۔ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا دورہ سپٹمبر میں متوقع ہے،
اور اس سے پہلے یہ جو سچویشن ہے یہ ساری اس میں مزید کشیدگی اور مزید اضافے کا امکان ہے اور ایک بڑی ہی ایک ٹینس صورتحال ہے. تھوڑا سا ڈومیسٹک جو سچویشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. اب جوائنٹ سیشن گورنمنٹ بلا رہی ہے کیونکہ یہ جو فیٹف کی لیجسلیشن ہے اس پہ اپوزیشن نے انکار کر دیا. سینٹ پروروگ ہو گیا کیونکہ سینٹ میں وہ بل پاس نہیں ہوا. پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دوسری جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا اور تحریک انصاف کے پاس اکثریت نہیں ہے. لیکن یہ جو بل تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا اور یہ منی لانڈرنگ کے خلاف تھے اور یہ قومی اسمبلی پاس کر چکی ہے اور انہی سیاسی جماعتوں نے وہاں پر ووٹ دیا اس بل کو. لیکن سینٹ میں آ کے تو انہوں نے وہی بات کہ NRO جو ہے وہ ملے کیونکہ اس بل میں گرفتاری جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہو سکتے ہیں، پولیس کے پاس اختیارات دیے جا رہے تھے اور یہ سب کچھ انٹرنیشنلی جو ایک پریشر ہے اس کو ایز کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. لیکن اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مسئلہ بنایا کہ جناب یہ تو ہم پر اپلائی ہوگا اور ایک بہانہ بنا کے تو انہوں نے اس پر ووٹ نہیں دیا، جس پر اب جوائنٹ سیشن کا حکومت بندوبست کر رہی ہے اور اگلے چند دنوں میں 2-3 دنوں میں اس کو بلائے جانے کا امکان ہے. تھوڑا گورنمنٹ کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. جوائنٹ سیشن میں یہ لیجسلیشن ہو جائے گی اور پھر اس کی فوری طور پر اس کو انفورس کر کے تو 1 مہینے کا ٹائم ہوگا پاکستان کے پاس کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن رپورٹ بھی فیٹف کے اجلاس میں دے سکے. اگرچہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو پتہ ہے کہ فیٹف والے بے ایمان ہیں اور امریکہ کا پولیٹیکل پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی پاکستان دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو امپروو کرنے کے لیے یہ سب لیجسلیشن کر رہا ہے، بھلے اس کو امریکہ اور اس کے ہواری یا دنیا اور یہ فیٹف اس کو مانے یا نہ مانے. دوسرا، عمران خان نے شروع میں کہا تھا پرائم منسٹر نے کہ پاکستان میں جو سیاحتی مراکز ہیں اگر ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں تو بہت پیسہ بنا سکتے ہیں. اس میں ٹرکی کی مثال ہے، اس میں یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کی مثال ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، وہاں پہ تقریباً $50 بلین ان کا وہ ہے ٹورزم کا. ٹرکی کا $40 بلین وہ بناتے ہیں. تو پاکستان اتنی خوبصورت جگہ ہے، KPK میں، پھر ادھر گلگت بلتستان، اتنا خوبصورت مناظر ہیں، سین ہے. تو اگر وہاں پر ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے تو بہت زیادہ پاکستان پیسے بنا سکتا ہے، یعنی زر مبادلہ اس سے آ سکتا ہے، بزنس ہو سکتا ہے. تو پہلے تو کووڈ کی وجہ سے بالکل چیزیں جو تھیں وہ سٹک ہو گئی تھیں، لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے اور ٹورزم کی پروموشن کے لیے فوری طور پر انویسٹمنٹ لانے کا کام شروع کیا ہے. انسینٹو دے رہی ہے گورنمنٹ، تو اس حوالے سے جلد ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے. دوسرا ایک اور آپ کو خبر دے دوں کہ جرمنی میں ایک انڈین سپائی کا ٹرائل شروع ہو گیا جو وہاں پر کشمیری اور سکھوں کی جاسوسی کرتا تھا. صاحب دیکھیں انڈیا کو کہ جو سکھ ہیں وہ اپنے ایک علیحدہ ملک کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، خالصتان بنانا چاہ رہے ہیں. کشمیری اپنا چلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو جو اقوام متحدہ میں جو ان کو دیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا، اس کو پورا کیا جائے. تو انڈیا جو ہے ان کی سپائنگ کرتا ہے اور پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں انڈیا کے اندر ان کو وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جرمنی کی جو سیکرٹ سروس ہے انہوں نے اس کو گرفتار کیا، بلویر سنگھ اس کا نام ہے، اور اس پر مقدمہ چل رہا ہے. اور کیونکہ وہاں پر اس نے سکھوں کی اور کشمیریوں کی یہ جاسوسی کر رہا تھا، نگرانی کر رہا تھا اور ان کے بارے میں جو ساری انفارمیشن تھی وہ لے کے پھر ان کے رشتہ دار کہ وہ کن کن علاقوں سے ہیں انڈیا سے، وہ اپنے ہینڈلرز کو دے رہا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ وہاں پر ان کو دباؤ کر سکیں. تو ایک بڑی عجیب سچویشن ہے، ٹینشن ہے، صورتحال جو ہے دن بدن وہ ہوتی جا رہی ہے، کشیدگی کی طرف ہی جا رہی ہے. بہرحال جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، تب تک آپ کا اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.